اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل رمضان المبارک کے فضائل بیان ہوئے تھے۔ آج کے درس میں روزے کے آداب اور نظام الاوقات مختصر سی گفتگو اس پر ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھی جائے کہ ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے۔ کوئی بھی تاجر ہو یا کوئی ملازم ہو، وہ اپنے سیزن کے زمانے کو کسی بھی دوسرے کام پہ خرچ نہیں کرتا۔ جس طرح آج کل عید کا سیزن ہے، کپڑے والوں کا، جوتی والوں کا، ہر ایک کا سیزن ہے، تو وہ اپنے گھروں کے کام بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ کوئی مہمان آئے تو اس کی مہمان نوازی بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی ہمارا سیزن چل رہا ہے۔ سیزن میں کوئی آدمی دوسرے کاموں میں اپنے کاموں کو، اپنے وقت کو، اپنے اوقات کو خرچ نہیں کرتا۔ تو یہ جو رمضان المبارک ہے، یہ ایمان والوں کا سیزن ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے اور یہ کمائی کا سیزن ہے۔ اور اس سیزن میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، برکتیں اور اللہ کی مغفرت اور اس کی رضامندی، اس کے حصول جو اس طرح کے جو منافع ہیں، ان سے آدمی خوب اپنا حصہ وصول کرے۔ اور یہی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے، کیونکہ نوافل کا جو درجہ ہے اللہ تعالیٰ فرضوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور جو فرائض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو 70 گنا بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے مشائخ نے روزے کے کچھ آداب بتلائے ہیں کہ اگر روزہ ان آداب کے ساتھ رکھا جائے گا تو یقیناً اس کے پورے ثمرات وہ ہمیں نصیب ہوں گے اور ہمارا مقدر بنیں گے۔ تو 6 امور علماء نے، مشائخ نے اور تحریر فرمائے ہیں کہ روزے دار کو ان کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے نگاہ کی حفاظت، کہ روزے کی حالت میں بندہ اپنی نظر کی، آنکھ کی حفاظت کرے، یعنی ہر اس چیز کی طرف دیکھنے سے اپنی آنکھ کو بچائے جو اللہ کی یاد سے غافل کر دے۔ اسی طرح کسی لہو اور لعب والی جگہ اور کسی ناجائز جگہ بھی آنکھ نہ پڑے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ یہ آنکھ، نگاہ، نظر جو ہے، یہ شیطانوں کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جس چیز پر پڑتی ہے اس کا عکس لے لیتی ہے اور اس کا عکس دل میں ڈال دیتی ہے۔ مثال کے طور پر اچھی گاڑی دیکھی تو اس کا عکس لیا، دل میں بیٹھ گئی، اور دل بڑا قیمتی چیز ہے، اس لیے دل میں اللہ کی یاد کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں بسانا چاہیے۔ تو جب دل میں عکس آ جاتا ہے تو بندے کا دماغ اور پورا جسم اس پر متحرک ہو جاتا ہے، یہ گاڑی میں نے لینی ہے، یہ فلاں چیز میں نے لینی ہے۔ تو اسی طرح غیر محرم پر جب نگاہ پڑتی ہے تو اس کا عکس بھی دل میں بٹھا دیتے ہیں۔ تو بہرحال پہلی چیز جو ہے نگاہ کی حفاظت کرنی ہے کہ وہ ہر اس چیز کی طرف سے اس نگاہ کو، اس نظر کو بچانا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کر۔ اور دوسری چیز زبان کی حفاظت ہے، یعنی زبان سے آدمی جھوٹ نہ بولے، زبان سے روزے کی حالت میں چغل خوری نہ کرے، اور اسی طرح کوئی بیکار بات نہ کرے، کوئی غیبت نہ کرے، کوئی بدگوئی نہ کرے، بد کلامی جو ہے زبان سے نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ تو یہ اور اس طرح کی جتنی چیزیں، جتنی برائیاں اور گناہ زبان سے ہو سکتے ہیں، ان سب سے بچا جائے۔ تو یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں کہ زبان کی اس کی حفاظت کی جائے۔ تیسری چیز جس کو روزے دار کا اہتمام کرنا ضروری ہے وہ کانوں کی حفاظت۔ تو ہر وہ چیز جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ چیز ہے، شریعت کی نظر میں اس کا وقار نہیں ہے، تو ہر مکروہ چیز سے جس کا کہنا اور زبان سے نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز۔ یعنی یہ اصول ذہن میں رکھ لیا جائے، ہر وہ چیز جو مکروہ ہے اور شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، جس کا زبان سے کہنا اور زبان سے بولنا اور نکالنا ناجائز ہے، اس کی طرف کان لگانا اور سننا بھی ناجائز ہے۔ مثلا
کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے، اب یہ آدمی کہے کہ میں تو غیبت نہیں کر رہا، لیکن اس مجلس میں بیٹھ کے غیبت سن تو رہے ہو، تو جس غیبت کا کرنا زبان سے ٹھیک نہیں ہے اس کا کانوں سے سننا بھی ٹھیک نہیں۔ تو اس لیے کوئی ایسی مجلس اختیار ہو کہ جس میں آپ تو گناہگار نہیں ہو رہے بظاہر، لیکن دوسرا آدمی گناہ کا کام کر رہا ہے تو آپ اس کے اس طرف کان لگا کے سن رہے ہیں، تو یہ بھی گناہ میں ہی شامل ہے۔ تو اگر آپ غیبت نہیں کر رہے تو غیبت والی مجلس ہے وہاں سے اٹھ جائیں، ان کے پاس نہ بیٹھیں۔ تو اس لیے یہ تیسری چیز ہے کان کی حفاظت۔ چوتھی چیز ہے باقی جو بدن ہے اس بدن کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان اعضاء کی حفاظت، مثلا ہاتھ کا ناجائز چیز کے پکڑنے سے، پاؤں کا ناجائز چیز کی طرف چلنے سے روکنا، اور اسی طرح دوسرے جو اعضاء بدن ہیں ان کا جو ہے مکروہات سے روکنا، اسی طرح پیٹ کا افطار کے وقت مشتبہ چیز سے محفوظ رکھنا۔ کوئی مشتبہ چیز جو ہے حرام چیز سے تو ویسے ہی منع ہے افطاری کرنا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو حرام ناپسند ہے، اس لیے حرام چیز سے عبادت یہ اللہ تعالیٰ کو غصہ دلانے والی بات۔ تو یہ بالکل اس طرح ہے کہ جیسے آدمی حرام مال ہو، رشوت کا مال ہو، سود کا مال ہو اور حج کرنے کے لیے چلا جائے، یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جا رہا ہو، اور اسی طرح حرام مال سے زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں ہے، چاہے وہ کروڑوں اربوں کا مال ہو، حرام مال پہ زکوٰۃ نہیں ہے، یہ اللہ کو غصہ دلانے، بلکہ حرام مال سے چھٹکارا دلانے کے لیے علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ بغیر ثواب کی نیت سے اس مال کو اپنی ملکیت سے نکال دے، بغیر ثواب کی نیت سے اس کو صدقہ کرے، تو حرام سے جان چھڑائے۔ تو حرام مال سے عبادت کرنا، عبادت اللہ کے تقرب کے لیے ہوتی ہے کہ اللہ میرے قریب ہو جائیں، میں اللہ کے قریب ہو جاؤں، اللہ کا قرب نصیب ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے تو مجھے جنت کے درجات مل جائیں۔ اب حرام مال سے جس کو اللہ ناپسند کرتے ہیں، جس سے جو ہے سود کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ سودی آدمی سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، گویا کہ ایک طرح کی لڑائی ہے اس سے۔ تو اس طرح جو ہے ہر گناہ کی وعید جو ہے وہ حدیث میں بھی موجود ہے، قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے اپنے حرام رقم سے کوئی عبادت کرنا چاہے گا، صدقہ کرنا چاہے گا، زکوٰۃ دینا چاہے گا یا حج کرے گا، کسی بھی جگہ قربانی کرتا ہے، اسی لیے قربانی میں علماء نے مسئلہ لکھا ہے کہ حرام مال اگر ایک آدمی کا بھی ہوگا تو سب کی قربانی ناجائز ہوگی، تو اپنی پتی میں، اپنے حصے میں کسی ایسے آدمی کو نہ آنے دیا جائے جس کا سارا مال ہی حرام ہو۔ تو اس لیے کیوں کہ جب آدمی حرام مال سے اللہ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اسی طرح ہے جیسے گندگی کو اچھے سے جو ہے کاغذ میں لپیٹ کے کسی کو کوئی بندہ تحفہ دے دے، غلاظت کو، پیشاب کو، پخانے کو ڈبے میں پیک کر کے کہے جی یہ میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، تو یعنی یہ ہم اس کو غلاظت سمجھتے ہیں، یہ تو ہم اس کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ یہ گندگی کو مجھے تحفہ دے رہا ہے۔ تو اسی طرح حرام مال سے عبادت کرنا یہ اللہ کو غصہ دلانا ہے، تو گویا کہ اللہ کا حرام مال سے تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو اس لیے اپنے افطاری کے وقت، سحری کے وقت جو آدمی کھا رہا ہے کم از کم مشتبہ مال سے بھی، شبہ والے مال سے بھی اس سے بچا جائے۔ اور اسی طرح پانچویں چیز جو ہے کہ افطار کے وقت حلال مال سے بھی کھائے، لیکن اتنا زیادہ نہ کھائے کہ پیٹ بھر جائے۔ یہ بھی روزے کے آداب میں سے لکھا گیا کہ روزے کی غرض سے زیادہ کھانے سے جو ہے یہ غرض جو ہے روزے کی جو ہے یہ فوت ہو جاتی ہے۔ تو مگر ہم لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے کہ افطار کے وقت بھی تلافی مافات میں اور اسی طرح سحری کے وقت حفظ ما تقدم میں اتنا زیادہ مقدار میں کھاتے ہیں کہ بغیر رمضان کے اور بغیر روزے کی حالت میں بھی اتنی مقدار میں کھانے کی نوبت نہیں آتی۔ تو اتنا ہم ویسے رمضان کے علاوہ بھی نہیں کھاتے جتنا افطاری اور سحری میں ہم کھاتے ہیں، تو یہ روزے کے آداب کے بھی خلاف ہے، تو اتنا کھایا جائے۔ ویسے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ آدمی پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک حصہ کھانے میں ہو اور ایک پانی کے لیے ہو اور ایک حصہ خالی ہو۔ آج کی سائنس نے بھی اس چیز کو ثابت کیا ہے کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو جتنا کھانا ہم کھاتے ہیں ان میں سے جو جسم کا جزو بدن بنتا ہے، خون بنتا ہے، جسم کا حصہ بنتا ہے، طاقت بنتا ہے کھانا، وہ 20% کھانا ہوتا ہے، باقی ہم پخانے کے راستے سے اللہ تعالیٰ نے یہ قدرتی ایک نظام بنایا ہے، وہ کھانا سارا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو جسم کے لیے اتنی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس لیے بندہ اتنا کھائے اور اس میں بیماریاں بھی نہیں ہوتی۔
अगर पेट में, तो जितना ज़्यादा, क्योंकि मैदा जो होता है ये एक मशीनरी है, बल्कि साइंस कहती है, डॉक्टर अतिबा कहते हैं मेडिकल, कि आदमी जो है अगर एक वक्त कोई खाना खाए तो फिर कम अज़ कम 4 घंटे और कुछ ना खाए, 4 घंटे मजीद कुछ ना खाए, 4-5 घंटे, क्योंकि इस 4-5 घंटों में मैदा काम कर रहा होता है, उसने इसको हजम करना होता है, उसने इससे बहुत सारी चीज़ें बनानी होती हैं, इससे उसने लुआब अलग करना है, इससे उसने खून जिगर को देना है, इससे जो है उसने पेशाब के रास्ते से जो है अपने गुर्दों के लिए उसने मवाद निकालना है, और बहुत सारा ये पूरा सिस्टम है। इसलिए अल्लाह ताला ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम की निस्बत से इन चीज़ों को भी हमें बताया है। तो इसलिए आदमी इफ्तार के वक्त इतना न खाए कि उससे पेट भर जाए। तो कल यहाँ मैं किसी साथी को, मुझे याद नहीं है, वो कह रहा था कि मैंने 4 रोटियां खाई इफ्तारी के वक्त, यानी गोया कि बहुत बड़ी चीज़ है, तो इसलिए हुजूर ने मना फरमाया इतना खाया जाए कि जिससे पेट जो है वो बराबर हो जाए। तो इससे आपकी इबादत में भी मज़ा आएगा। आगे तरावीह आपने पढ़नी है, ठीक है, इफ्तारी के वक्त बाद, ठीक है, दूसरी इबादत करनी है, तो इसलिए जब ज़्यादा आदमी खा लेता है तो फिर उससे इबादत करना मुश्किल हो जाता है। तो इसी तरह 5वीं चीज़ ये है कि आदमी हलाल माल से खाए, उससे भी इतना खाए कि जिसमें जो है पेट का कुछ हिस्सा बाकी रहे। और इसी तरह 6ठी चीज़ जिसका लिहाज रखना रोज़ेदार के लिए मशाइख ने ज़रूरी फरमाया कि रोज़ा मुकम्मल होने के बाद बंदा उससे डरता रहे। ये भी ज़रूरी है कि ना मालूम ये रोज़ा अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल भी हुआ है कि नहीं हुआ, ये उसकी शायान शान भी था कि नहीं। हम जिस तरह दुनिया के किसी बादशाह के दरबार में जाते हैं तो कोई ऐसी हरकत नहीं करते और हम उस हाज़री को बाद में देखते रहते हैं, पता नहीं उसने हमारी इस हाज़री को तवज्जो दी है कि नहीं दी है, या उसकी शायान शान थी कि नहीं थी। तो अल्लाह ताला तो अहकमुल हाकिमीन है, बादशाहों के बादशाह हैं, हाकिमों के हाकिम हैं, ज़मीन व आसमान के मालिक हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला के सामने जब हम रोज़ा रखते हैं तो बाद में हम इससे डरते रहें कि पता नहीं कि ये हमारी इबादत जो है इसके जो है कबूलियत हुई है कि नहीं हुई। और ये सिर्फ रोज़े के लिए नहीं बल्कि हर इबादत के ख़त्म पर अपने अमल के नुक्स को देखते हुए अल्लाह से डरना चाहिए कि ना मालूम इस अमल के दौरान कोई ऐसी कोताही हुई होगी जिसकी वजह से ये अमल मेरे मुंह पर न मार दिया जाए। नमाज के बारे में हदीस में आता है, जो आदमी सिर्फ आता है आके नमाज को तवज्जो से नहीं पढ़ता, इखलास से नहीं पढ़ता, और इसी तरह ठूके मार के ऊपर नीचे हो के जो है वो पूरी तरह रुकू भी नहीं, पूरी तरह सजदा भी नहीं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये नमाज पुराने कपड़े की तरह उस पर उसके मुंह पर दे मारी जाती है। ऐसी नमाज मुझे देते हो अल्लाह ताला के दरबार में, जो ऐसी हाज़िरी करते हो, तो ऐसी हाज़िरी तो कोई बंदा कबूल नहीं करता। तो इसीलिए ये जो है 6 चीज़ें उलमा ने लिखी हैं, इनका रोज़े में ज़रूरी है। एक चीज़ और है जो ख़वास के लिए, 7वीं चीज़, जो ख़ास लोग होते हैं अहलुल्लाह लोग, कि अपने दिल को अल्लाह के सिवा किसी चीज़ की तरफ मुतवज्जे ना होने दें, उसका दिल अल्लाह की ज़ात गैरुल्लाह के लिए ना हो। तो ये जितने भी उलमा जो है औलिया अल्लाह गुजरे हैं, और इसी तरह अंबिया का जो दिल होता है ये अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। इसीलिए हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब इस दुनिया से रुखसत होने लगे तो हुज़ूर ने फरमाया, ये हदीस में मौजूद है कि हुज़ूर ने फरमाया कि मैंने किसी को दोस्त नहीं बनाया, अल्लाह मेरा दोस्त है, तो अगर मैं बनाता तो अबू बकर सिद्दीक को दोस्त बनाता। दोस्त कहते हैं कि दिल में जगह देना, तो पैगंबरों के दिलों को इन सारी चीज़ों के लिए खाली किया जाता है। तो नबी एक बहुत बड़ा मनसब होता है, इसलिए अंबिया देखें, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दिल जब इस्माईल अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुआ तो अल्लाह ताला ने कुर्बानी दी, इम्तिहान लिया कि इस बेटे को मेरे रास्ते में ज़िबा करो, और वो तैयार हो गए। तो दुनिया को दिखाया गया कि पैगंबर जिस तरह जिस हालत में भी हो उसका दिल औलाद की तरफ भी नहीं लगता। तो ये सुलहा और खवास लोगों के लिए ये 7वीं शर्त मशाइख ने लिखी है, अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी तरफ उनका अल्लाह के मा सिवा की तरफ कभी दिल मुतवज्जे ना हो। तो ये खुसूसी लोग होते हैं। और यहाँ जो आयत रमज़ानुल मुबारक के बारे में अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, यहाँ पर मुफस्सिरीन ने एक अजीब नुक्ता लिखा है कि कुतिबा अलैकुम, अल्लाह ताला ने
تمہارے اوپر فرض کیا ہے روزے کو. یہ تمہارے اوپر فرض کرنے سے علماء نے لکھا ہے کہ ہر آدمی کے ہر جز پر روزہ فرض ہے. یعنی زبان کا روزہ جھوٹ سے بچنا ہے، کان کا روزہ ناجائز چیزوں کے سننے سے بچنا ہے، آنکھ کا روزہ لاو لعب کی چیزوں سے اور نامحرم کی طرف دیکھنے سے بچنا ہے. اسی طرح باقی اعضاء کا بھی روزہ ہے، حتیٰ کہ نفس کا روزہ ہے. ہمارے اندر نفس کا روزہ ہے کہ وہ حرص اور شہوتوں میں نہ پڑے، اس سے نفس کو بچایا جائے. اور اسی طرح دل کا روزہ ہے کہ حب دنیا سے دل خالی ہو جائے، دنیا کی محبت سے دل خالی ہو جائے. اور اسی طرح روح کا روزہ ہے کہ روح آخرت کی لذتوں میں چلی جائے. ٹھیک ہے، دنیا کی لذتوں سے نکل کے آخرت کی لذت جو ہے اس میں چلی جائے. اور اسی طرح ایک تصوف کی اس طرح ہے سر خاص، اس کا روزہ ہے کہ غیر اللہ کے وجود سے بھی احتراز ہو، غیر اللہ کے وجود سے بھی آدمی اپنے آپ کو بچائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان آداب کو مد نظر رکھ کر روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے.